ابھرنے کے متعلق ہے. کس کے متعلق؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر اور افغانستان میں جانے سے متعلق ہے. آپ نے ایک مجلس فان میں جو کہ غالباً پاکستان میں ہوئی تھی ارشاد فرمایا تھا کہ جماعت کو کچھ قبائل کا پتہ چلا تھا افغانستان سائٹ پر. ہاں جی ٹھیک ہے. ان کے متعلق بعض مواد منگوایا گیا تھا. وہ قبائل اپنے آپ کو عیسائی مسلمان کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں ایک ایران میں ایک صوبہ ہے جس میں پرانے درویش پائے جاتے ہیں، یعنی درویشی فرقے پائے جاتے ہیں. انگلستان سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک اسٹوڈنٹس کے ذمہ یہ تھیسس لگایا کہ اس ہرات کا صوبہ ہے، وہ ہرات جا کر تحقیق کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو درویشی نظام رکھتے ہیں، درویشی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اپنی اپنی عادات کیا ہیں، کیا اختلافات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ریسرچ پروجیکٹ تھی جس میں یہ اسکالر ہرات گیا اور درویش فرقوں سے متعلق تحقیق کرتے ہوئے اس کے علم میں یہ عجیب بات آئی کہ یہاں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان عیسائی کہتا ہے اور اس فرقے کے سردار کا نام ہے ابا یحییٰ. اور ابا جو ٹرم ہے یہ یہودی لیڈرز کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو موسائی اس فرقے کا قبیلے کا نام ہے، فرقہ نہیں قبیلہ. تو موسائی قبیلہ جس کے سردار ابا یحییٰ ہیں، ان کے اپنے آپ کو وہ مسلمان عیسائی کہتے ہیں. یہ سن کر اس کو بہت تعجب پیدا ہوا اور یہ اس کے اگرچہ اس کے ریسرچ کے مضمون کا یہ حصہ نہیں تھا، لیکن آؤٹ آف دا وے اپنے مسلک سے ہٹ کر اس نے جا کر ان سے ملاقات کی اور تحقیق کی. وہ ذکر اس نے اپنی کتاب جس کا ٹائٹل ہے امنگ دی درویشز، اس میں اس نے کیا ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے، جس کو دلچسپی ہے وہ دیکھ لے بیشک. اس میں باقی تحقیق کے دوران وہ ضمناً یہ ذکر کرتا ہے. اس طرح میں نے سنا اور میں ابا یحییٰ سے ملا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم اس لیے مسلمان عیسائی کہلاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تم سمجھتے ہو صلیب پر مارے گئے، صلیب پر نہیں مارے گئے تھے، بلکہ صلیب سے نجات پا کر زخم جب مندمل ہوئے تو وہ ہجرت کر کے کشمیر جا رہے تھے تو ہمارے ہاں ٹھہرے اور ان کی تبلیغ سے ہم عیسائی بن گئے. لیکن اس عیسائیت میں کوئی تثلیث کا ذکر نہیں ہے، خدا کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک نبوت کا دعویٰ تھا ان کا. چنانچہ انہوں نے جو بائبل ہمیں انجیل دی وہ ہمارے پاس رولز کی صورت میں ابھی تک لکھی ہوئی موجود ہے. ہم اس لیے جب آپ کی تعلیم میں توحید تھی اور کسی شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لیے ہم اسلام کے لیے ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار تھے. جب اسلام آیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا. لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہمیں ہدایت دی تھی، اس لیے ان کے احسان کے طور پر ان کے محبت میں ہم نے اپنے ساتھ عیسائی لفظ بھی قائم رکھا. تو ہم مسلمان عیسائی کہلاتے ہیں. اور دوسرے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کہتے ہیں. نصرانی کشمیری کیا دو لفظ استعمال کیے تھے، ناصری کشمیری. ہم ان کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ناصری کشمیری کہتے ہیں. انہوں نے کہا ناصری کشمیری کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ناصرہ میں پیدا ہوئے اس لیے ناصری، کشمیر میں فوت ہوئے اس لیے کشمیری. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب کشمیر گئے تھے تو ہمیں تبلیغ سے عیسائی بنانے کے بعد ہماری تربیت کے لیے دوبارہ بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ بہت سفر کیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ اس اسکالر نے، اس انگریز اسکالر نے اپنی کتاب امنگ درویشز میں محفوظ کیا ہے. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث علیہ الرحمت کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو آپ نے
خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ریسرچ کی جائے کہ وہاں وہ قبیلہ کون سا ہے، وہ اس کے پاس جو اسکرول محفوظ ہیں اس کی کوئی فوٹوز وغیرہ اتواری جائیں، کوئی نقل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تحقیق ایک ایسے دوست کے سپرد کی جو عراق میں رہتے تھے اور جن کا وہاں افغانستان سے تعلق تھا۔ وہ جب اپنی تحقیق کر کے واپس آئے ہیں تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی وفات ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے جو رپورٹ سرسری دی تھی وہ صرف اتنی تھی کہ میں ملا ہوں، وہ موجود ہے، اور مگر مجھے اس کی کاپی نہیں مل سکی۔ غالباً انہوں نے کچھ روپے کا بھی ذکر کیا تھا کہ اتنے لاکھ دیا جائے تو وہ نقل دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی اور حالات بگڑ گئے، اس لیے ہم اس تحقیق کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ پھر میں نے ایران کی جماعت کے سپرد ایک دو دفعہ کیا کہ وہ وہاں سے ہرات جا سکتے ہیں آسانی سے، وہ فالو اپ کریں اور دیکھیں، لیکن کسی نے کوئی کام کیا نہیں۔ نوٹ کریں جی، اب امیر جو نئے ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، ان کے سپرد کام کریں کہ وہ ہرات اپنی اسکالرز کی ٹیم بھجوائیں اور ساری تحقیق کر کے رپورٹ کریں کہ وہاں یہ فرقہ موجود ہے تو کہاں ہے اور کیا ہے۔ اصل اقتباس کو پڑھ لیں امنگ دی بیسس سے، تو ان کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے۔ اور دوسرے ایک ریسرچ ٹیم ہماری جہاں لندن میں کام کر رہی ہے، پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا، وہ آتھر تو ینگ تھا، زندہ ہی ہوگا غالباً، تو وائی شوڈنٹ وی کانٹیکٹ ہم۔ تو آکسفورڈ سے رابطہ کر کے یہ ٹیم، رفیق حیات صاحب کی ٹیم ہے جو بڑی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، ان کے سپرد کریں پروجیکٹ، وہ فوری طور پر اس سے رابطہ کر لیں گے اور پھر وہ بتا دے گا کہ کس طرح ملنا ہے، کس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور ساری تفصیل ہمیں مل جائے گی۔ مزید اس کی کتاب کی تصدیق، اس کی تحریر کی تصدیق بھی ہو جائے گی، اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شعبہ ایسا ضروری ہے جس میں مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، شکریہ۔ السلام علیکم۔